الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نور محمد نورانی اور اپنے یوٹیوب چینل سپیک دا ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے اس ویلاگ کا موضوع ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا حلف۔ بنتی بگڑتی صورتحال، غیر یقینی حالات، سیاسی و غیر سیاسی افراد اور سیاسی پارٹیوں کی سوچ اور رد عمل، اور 27ویں آئینی ترمیم کا شور۔ عزت مآب جناب جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ حلف برداری کی تقریب بہت سارے مستقبل کے حالات اور واقعات کی آئینہ دار ہے۔ اس حلف برداری میں سب سے پہلے تو میں چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ سیاسی پارٹیوں اور افراد کو شاید اختلاف ہو، وہ تنقید کریں گے قاضی فائز عیسیٰ، لیکن قاضی صاحب نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرنے اور عدلیہ کو اپنے فرائض کی طرف متوجہ کرنے اور واپس لانے کی بھرپور کوشش کی۔ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے اور کسی حد تک وہ ناکام ہوئے۔ بہرحال ملکی حالات کے پیش نظر ہم قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کا یہ دور بہت شاندار دور تھا، تاہم کچھ غلطیاں بھی ان سے ہوئیں۔ ان میں سے ایک ہی بڑی غلطی تھی جس کا ذکر میرا خیال ہے نہ کرنا غیر جانبداری کے خلاف ہوگا، وہ تھا قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ جس پر میرا خیال ہے ہماری 25 کروڑ آبادی اس پر رنجیدہ ہوئی۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب کا جو کردار رہا وہ قابل تحسین ہے۔ ان کے جانے کے بعد سیاسی پارٹیوں نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے، جو آئین پاکستان 1971 کے آئین کے مطابق ان کے پاس ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں، اور انہوں نے 26ویں ترمیم کی، اور یہ ترمیم ملے جلے نتائج کی حامل ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ اس آئینی ترمیم اگر خلوص سے کی گئی، اگر قانون اور آئین کی بالادستی کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا تو کامیاب ہو سکتی ہے، اور اگر صرف جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کی گئی ہے تو پھر ایسی ترامیم کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن آج جب حلف اٹھایا گیا، اس حلف میں کہ فوراً بعد بلکہ حلف کے دوران ہمارے محترم واجب الاحترام جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود نہیں تھے، اور وہ زیارت مقدسہ کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ باقی تمام ججز اس تقریب میں موجود تھے، جو کہ ملک اور آنے والے وقت کی خوشخبری کی نوید ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا، ان
پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب جسٹس صاحب اپنی ذہانت، اپنے خلوص، اپنی قوم کے ساتھ محبت، آئین اور قانون جو کہ سپریم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہیں اب جدوجہد کرنی چاہیے۔ ججز جو دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، عام طور پر لوگوں میں یہی تاثر تھا کہ کچھ پی ٹی آئی کے جج ہیں اور کچھ نون کے جج ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلی جو کامیابی ان کی ہم لوگ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کے نام سے منسوب کوئی اور بھی مرحلہ باقی ہے، وہ مرحلہ ہے آئینی بینچ کا۔ آئینی بینچ میں کی تخلیق میں حکومت کیا کرتی ہے، پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب کا رول کیا ہوتا ہے، دیگر جسٹس کا کیا ہوتا ہے، یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر یہ آئینی بینچ بھی اسی طرح کا بنے گا، پیغام اچھا نہیں جائے گا، تو میرا خیال ہے پھر آئینی بینچ بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا وہ کوئی اچھا تاثر چھوڑنے میں ناکام رہا۔ آئینی بینچ اب کیسے بنے گا، اس میں کون سے ججز ہوں گے، کیونکہ اسی پارلیمنٹ سے ہوں گے۔ ایک اور بات بھی ہے، اگر آئینی بینچ بن جاتا ہے، آئینی مقدمات تو سارے اس عدالت میں چلے جائیں گے، پیچھے رہ جائے گی انصاف لوگوں کو دینا۔ انصاف میں کیا یہ جو باقی جسٹس ہیں یہ انصاف دیں گے؟ چونکہ اس میں ایک سیاسی پارٹی کے ایک رہنما جو کہ اس وقت پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، بانی چیئرمین انہیں کہا جاتا ہے، عمران خان، ان کے کیسز بھی آئیں گے۔ فارن فنڈنگ کا کیس ہے اور دیگر بہت، اور برطانیہ سے وہ 190 ملین روپوں کا بھی کیس ہے جو سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہے۔ اگر یہ ججز ہمارے جو واجب الاحترام ججز ہیں کل یہ فیصلے کرتے ہوئے اس انصاف کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، کوئی جو بھی بڑا آدمی جرم کرے گا وہ اس کو سزا نہیں ملے گی، تو پھر اسرائیل فنڈنگ کرے گا، پھر انڈیا فنڈنگ کرے گا، پھر امریکہ فنڈنگ کرے گا، پھر UAE فنڈنگ کرے گا، پھر ایران فنڈنگ کرے گا، پھر سعودیہ فنڈنگ کرے گا، تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے، پاکستان میں ڈسٹیبلائزیشن ہو، پاکستان میں انتشار ہو، تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ بلکہ آئینی بینچز سے زیادہ عام یہ ہے کہ ہمارے جو جسٹس اس وقت آئینی بینچ میں نہیں جائیں گے وہ انصاف کریں، جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا دیں، اور جس نے جرم نہیں کیا، جس کے خلاف غلط مقدمے بنے ہیں، ان میں بے شک بڑی کر اور کرنا چاہیے۔ ہم اب دیکھیں گے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے، پوری عوام دیکھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر یہ ہمارے انتہائی واجب الاحترام ججز کس قسم کا انصاف کرتے ہیں۔ کیونکہ ماضی میں بندیال کی عدالت، ماضی میں ساکم نثار کی عدالت، ماضی میں ارشاد حسن کی عدالت، ماضی میں جسٹس مشتاق کی عدالت، نسیم حسن شاہ کی عدالت، افتخار چودھری جیسے بندوں کی عدالتیں، ان کا جو معیار رہا ہے وہ میرا خیال ہے اتنا ہی تھا کہ جس طرح ایک لچا لفنگا آدمی اٹھ کر الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ کسی چیئرمینی یا کسی عہدے پر بیٹھتا ہے اور جو حشر نشر کرتا ہے، ان لوگوں نے میرے وطن کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ کچھ لوگوں کو سزائے موت دے دی جو نہیں بنتی تھی، کچھ کو قید کی صورتیں ان کی ضمانتیں نہیں دیں، اور کچھ لوگوں کی ضمانتیں جو انہوں نے جرم کیے ان کی ضمانتیں، جو انہوں نے جرم ابھی کرنے ہیں ان کی ضمانتیں۔ ایک بار تعداد بتائے بغیر کہ 150 مقدمے میں ہم ضمانتیں دے رہے ہیں یا ایک مقدمے میں ہم اس کو ضمانت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جتنے آئندہ آنے والے دور میں جتنے جرائم کرے گا، یہ عوام کہتی ہے کہ اتنے ان سالوں کی پہلے ضمانتیں ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ پاکستان سے زیادتی ہے،
یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ 25 کروڑ عوام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ ہی ہے اس ملک کو بچا لے جو ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ولاگ تک آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔